بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ثم أما بعد. دینی دعوتی تنظیم سازی، جماعت بندی اور امارت کے بعض نقصانات جو حزبیت کے طور پر ہمارے ہاں عام ہیں اور رائج ہیں، اس سے متعلق مختلف سلفی علماء کرام کے اقوال پیش خدمت ہیں. مثال کے طور پر سوال ہوا شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ سے. دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں سوڈان میں ایک جماعت ہے جو سلفی عقیدے کی طرف دعوت دیتی ہے، اور اس جماعت نے اپنا ایک مرکزی امیر بنایا ہے اور فروعی امراء جسے علاقائی صوبائی بھی بنائے ہیں، اور یہ اپنی جماعت کے افراد کو اس امیر کی اطاعت کا پابند بناتے ہیں. بس وہ اجتہادی امور میں بھی ان پر اس امیر کی اطاعت کو لازم قرار دیتے ہیں. لازم قرار دینے کا یہ معنی ہے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی مسئلے میں ان سے اگر اختلاف کرتا ہے تو جماعت کے لیے مسئولین اور ذمہ داران کی طرف سے اس سے مناقشہ یعنی بحث مباحثہ کیا جائے گا. اگر وہ ان کے ساتھ متفق ہو جاتا ہے تو خیر، بصورت دیگر وہ اپنی اس رائے کو اپنے تک ہی محدود رکھیں. لوگوں کو اس کی طرف دعوت نہ دیں. اور وہ کہتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پیچھے مینا میں ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھی، جبکہ یہ بات علم میں رہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اسی طرح سے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے ظہر کی اس موقع پر 2 رکعت ہی پڑھی تھیں. اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ رضی اللہ عنہ نے ایسا کیوں کیا تو آپ نے جواب دیا الخلاف شر، اختلاف شر ہے. چنانچہ یہ کارروائی اس باب میں کی جاتی ہے اور اس شخص کو خاموش کرایا جاتا ہے کیونکہ اختلاف شر ہے. یہ ریکارڈنگ سے لیا گیا، کچھ الفاظ واضح ہیں. البتہ یہ حدیث میں آپ کے سامنے پوری ذکر کر دیتا ہوں، جیسا کہ سنن نبی داؤد کی صحیح روایت ہے کہ صلی عثمان بمنا 4، امیر المؤمنین عثمان رضی اللہ عنہ نے مینا میں 4 رکعت نماز پڑھی. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس موقع پر 2 رکعت قصر پڑھی تھی. اسی طرح سے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ بھی 2 رکعتیں پڑھی تھیں، بلکہ خود عثمان رضی اللہ عنہ بھی امارت کے ابتدائی دور میں قصر پڑھتے تھے مگر پھر مکمل کرنے لگے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پھر تمہاری راہیں مختلف ہو گئی اور مجھے 2 رکعتیں جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائیں 4 رکعتوں سے بہتر معلوم ہوتی ہیں. مگر اس اختلاف کے باوجود جب ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے مکمل نماز عثمان رضی اللہ عنہ کے پیچھے ادا کی تو ان سے کہا گیا آپ خود عثمان کے اس عمل کو معیوب یعنی خلاف سنت بتاتے ہیں، پھر بھی ان کے پیچھے 4 پڑھتے ہیں. آپ نے جواب ارشاد فرمایا اختلاف شر ہے. تو یہ سوال تھا، اس کے جواب میں
شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ تنظیم سازی ہی اصل فساد و بگاڑ ہے. چونکہ یہ مضمون ہے جس میں ہم نے علماء کے ہی کلام سے مختلف جو ہے تعلیقات بھی لکھی ہیں، انہیں ساتھ ذکر کرنا مفید رہے گا. تو شیخ کے اس کلام پر کہ اصل میں یہ تنظیم سازی ہی اصل فساد و بگاڑ ہے، یہ تعلیق ہے کہ البتہ انصار السنہ کے بعض ظاہر اعمال اور تاسیسی مقاصد کی بنا پر شیخ رحمہ اللہ اور دیگر علماء کے قدیم تائیدی فتاوی جات بھی ہماری ویب سائٹ پر موجود ہیں. پھر بعد ازیں اس قسم کے حقائق ظاہر ہونے پر ان کے رد سے متعلق فتاوی بھی ہم نے ترجمہ کیے ہیں، بلکہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے ہی فتاوی سے ان میں صحیح طور پر تطبیق بھی دی ہے. خود یہ فتاوی بھی مختصر مفہوم کے ساتھ ان مقالات میں آپ دیکھیں ہماری ویب سائٹ پر تنظیمی عمارتوں کا شرعی حکم اور جماعتوں تنظیموں سے متعلق شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے کلام سے استدلال کرنے والوں کے جواب میں دیکھا جا سکتا ہے. جیسا کہ شیخ ربیع احمد خلی حفظہ اللہ فرماتے ہیں، حالانکہ اس سلفی جمعیت کو ایک بڑے سلفی عالم شیخ حامد الفقی رحمہ اللہ نے قائم فرمایا تھا، مگر اس کے انجام کے اعتبار سے شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں جمعیت انصار و سنہ کو ہی لے لو جو شیخ محمد حامد الفقی رحمہ اللہ اور ان جیسے اشخاص کے ہاتھوں یعنی سن 1926 میں قائم ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے بہت نفع پہنچایا، بارک اللہ فیک. پھر وہ لوگ اس سے تجاوز کر گئے. اللہ کی قسم میں انصار و سنہ کے مرکز میں داخل ہوا تو پھر چیخ و پکار، لڑائی جھگڑے، مشاکل و فتنے ہی سننے کو ملے. سب کے سب مال اور دنیا کے متعلق تھے، اور یہ تو بہت پرانی بات ہے، 30 سال پرانی. اس سے اندازہ لگائیں اس کا کیا حال ہوگا. میرے بھائی، جس کے پاس علم ہو اسے ایک مسجد لے دو، وہ اس مسجد سے جڑا رہے اور اس میں تدریس کرتا رہے، جتنا میسر ہو، 10 کو 20 کو 30 کو غرض جتنا ہو سکے. انہیں تعلیم دو، انہیں علمی متون یاد کرواؤ، انہیں کتاب و سنت کے نصوص یاد کرواؤ، اور انہیں فقہ، حدیث، تفسیر اور لغت وغیرہ کی تعلیم دو. انہی میں سے علماء پیدا ہوں گے، اور ایسے 10 علماء ان سینکڑوں جمعیتوں سے بہتر ہیں. یہ جمعیات محض تقریب کاری اور ضیاء کاری کے لیے اعلی کار پیدا کرتی ہیں اور کچھ نہیں. یہ بات ٹیلی فونک مکالمہ ہے جو ابو عبد العالی خالد عثمان مصری اور شیخ ربیع بن ہادی المدخلی حفظ اللہ کے مابین ہوئے. تو واپس چلتے ہیں شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے کلام کی طرف. آپ نے یہ فرمایا کہ اصل میں یہ تنظیم سازی ہی اصل فساد و بگاڑ ہے، یعنی یہ تنظیم جس کا سائل نے ذکر کیا اس کی میں کوئی شرعی اصل نہیں جانتا. شریعت میں جو عمارت مذکور ہے وہ تو مسلمانوں کی ولی امر حکمران کی ہوتی ہے، جس کی معروف میں سماع و طاعت ہوتی ہے، معصیت میں نہیں. لیکن ایک جماعت مجتمع ہو اور اپنا ایک امیر پکارتی ہو کہ ہماری جماعت اور تنظیم کے امیر ہیں، اور جو وہ کہے اس میں اس کی اطاعت کرتے ہوں، تو یہ بہت عظیم مغالطہ ہے. اس قسم کی بات کی وضاحت دوسرے موقع پر فتویٰ کمیٹی سعودی عرب نے خود شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی زیر صدارت یوں فرمائی. اس کی تعلیق میں جو ذکر ہے کہ یہ سوال ہوا کہ حضر میں یعنی سفر کے علاوہ جو ہے جب رہائش میں انسان کیا حضر میں ہمارا جائز ہے. یعنی یہ بات سنت سے معلوم ہے کہ جب 3 سفر میں ہوں تو ان میں سے ایک امیر ہونا چاہیے. تو کیا جائز ہے کہ ان کے ملک میں لوگوں کی ایک جماعت پر کوئی امیر ہو، حالانکہ وہ مسافر نہیں بلکہ مقیم ہیں. ان کے جواب میں فتویٰ کمیٹی سعودی عرب کہتی ہے کہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پر ثابت ہے. ابو سعید اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کی حدیث سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خرج 3 فی سفر فلیؤمر احدهم، جب 3 لوگ سفر کے لیے نکلیں تو اپنے میں سے ایک کو امیر مقرر کر لیں. اسے ابو داؤد نے حسن اسناد کے ساتھ روایت فرمایا ہے. جیسا کہ اس حدیث سے ظاہر ہے کہ سفر سے متعلق ہے. جہاں تک حضر کا معاملہ ہے
تو بلا شبہ اس میں امارت صرف شرعی ولایت رکھنے والے ولی امر حکمران کی ہوگی، اور ہر امیر حکمران اپنے اپنے علاقے یا ملک کے حساب سے ہوگا۔ وباللہ التوفیق۔ تو یہ فتویٰ ہے، اس کا حوالہ آپ اس آرٹیکل میں دیکھ سکتے ہیں جسے ہم نے نشر کیا، اور واپس سے بھی اسے انشاءاللہ پوسٹ کریں گے۔ آگے فرماتے ہیں شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہ کسی کی بھی اطاعت نہیں کی جائے گی مگر معروف میں، اور اگر وہ آپس میں تنازع کرتے ہیں تو اس نزاع کو کتاب و سنت کی طرف لوٹایا جائے گا۔ یہاں پر بھی کچھ کلام غیر مفہوم ہے کیونکہ یہ قدیم کیسٹ ہیں۔ آگے فرماتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ سورۃ الشورى 10، اور جس چیز میں تمہارا اختلاف ہو اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ لہذا تمام جماعتوں پر یا مذاہب اربع کے پیروکاروں پر یا ان کے علاوہ دوسروں پر بھی، ان سب پر واجب ہے کہ اگر کوئی اختلاف و تنازع ہو جائے تو اسے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول یعنی کتاب و سنت کی طرف لوٹائیں، اس چیز کی طرف لوٹائیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ ان کے لیے جائز نہیں کہ اس بارے میں کسی کو حکم یعنی فیصل بنائیں، اس کے قول کی پیروی ہوتی ہو، حکم بنائیں اور اس کے قول کی پیروی ہو، چاہے وہ اپنے قول میں صواب کو پاتا ہے یعنی صحیح بات کو یا نہیں، بس اس کی پیروی کی جائے، یعنی صحیح ہو یا غلط بس اس کی پیروی کی جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس پر واجب ہے جو حکم کرے تو اسی کے مطابق ہو جس پر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلالت کرتے ہیں۔ یہ کیسٹ لقاء متوکل السودانی مع العلامہ ابن باز والالبانی سے لیا گیا ہے۔ آگے سوال ہوا علامہ ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ سے، شیخ محمد ناصر الدین البانی سے، کہ فضیلت الشیخ ان اختلافات کی نسبت سے سوال ہے جو سوڈان میں خود سلفی جماعت کے اندر ہی برپا ہو چکا ہے، کچھ مسائل کو لے کر جیسے انتخابات، پارلیمنٹ اور ثانوی مدارس و جامعات کے اتحاد میں شمولیت، عورتوں کا مخلوط جامعات میں تعلیم حاصل کرنا، اور سلفی مرد کا منکرات کی جگہوں پر جا کر انکار کرنا جیسے خوشی گرمی کے مواقع پر جاہلی رسومات۔ لہذا سوڈان کے تمام علاقوں کے سلفی داعیان کی کانفرنس منعقد کی گئی، اور یہ واقعہ 2 سال پہلے کا ہے، چنانچہ اس میں بعض باتوں پر اتفاق کیا گیا۔ یہ کانفرنس دراصل عبارت تھی سوڈان میں امت سلفیہ میں وفاق اور ان کی شوکت کو مجتمع رکھنے سے، لیکن اس کے باوجود آج تک حال ویسا کا ویسا ہی ہے۔ اس کی پابندی سب پر لاگو ہے، تمام افراد جو سلفی جماعت والے ہیں سوڈان میں ان پر جو ہے لاگو ہوتی ہے پابندی۔ کہتے ہیں کہ لازم ہے کہ ان منظور کی گئی قراردادوں کی مکمل پیروی کی جائے اور ان فتاوی کا اپنے آپ کو پابند بنایا جائے۔ سوڈان کی سلفی جماعت کی طرف منسوب ہونے والے کسی فرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ ان قراردادوں سے باہر نکلنے کی جسارت کریں، اور جو کوئی بھی ان قراردادوں سے انفرادیت اختیار کرے گا اور سلفی جماعت کی اس عمارت کی طرف سے دیے گئے اوامر کی نافرمانی کرے گا، اور کہتے ہیں بلا شبہ یہ عمارت حضر میں عمارت ہے، یہ دعوتی عمارت ہے اور شرعی عمارت جسے مانا جاتا ہے اور تسلیم کیا جاتا ہے، اور معروف میں اس کی اطاعت کرنا جائز کام ہے، اور ہر وہ شخص جو اس سے انفرادیت اختیار کرتا ہے اور مخالفت کرتا ہے اور ان کے بعد امور میں اطاعت نہیں کرتا، جیسا کہ جامعہ میں مخلوط تعلیم کا 2 شرائط کے ساتھ جواز۔ پہلی شرط انسان اپنے نفس کے فتنے میں پڑنے سے محفوظ و معمون ہو، دوسری شرط اس کی وسعت میں منکر میں سے کچھ کم کرنا ہو۔ لہذا جو ان جماعتی تعلیمات اور ان عوامر کی مخالفت کرے گا تو وہ نکال دیا جائے گا، یعنی اس تنظیم سے نکال باہر کیا جائے گا۔ اس کی تعلیق میں ایک اور آپ کو حوالہ میں پیش کروں، اسی قسم کا حلف نامہ جمعیت اہل حدیث میں شمولیت پر بھی لیا جاتا ہے، چنانچہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے دستور نمبر 10 اپریل سن 2005 میں جو نشر ہوا اس کے صفحے 46 میں لکھا ہے کہ میں عہد کرتا ہوں کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے نصب العین اور فیصلوں کا پابند رہوں گا
اور میں عہد کرتا ہوں مرکزی جمعیت اہل حدیث کے مفاد کو اپنے مفاد پر مقدم رکھوں گا اور اس سے مکمل وفاداری کا ثبوت دوں گا۔ اسی طرح اقرار نامہ رکنیت میں ہے، اسی میں آگے جو ہے صفحہ نمبر 45 میں، بلکہ ایک صفحے پہلے 45 میں، کہ میں مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے عقیدے، نصب العین، مقاصد اور طریقہ کار سے مکمل اتفاق کرتے ہوئے اس کی رکنیت قبول کرتا ہوں، اور میں کرتی ہوں، خواتین کے لیے بھی ہیں کیا، اور میں مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے علاوہ کسی دوسری دینی اور سیاسی تنظیم میں شامل نہیں ہوں گی، اور میں عہد کرتی ہوں کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے آئین اور ضوابط اور فیصلوں کی پابندی کروں گی۔ تو اسی طریقے کا ان کے یہاں بھی عہد لیا جاتا ہے۔ آگے سوال میں ذکر ہے، اور اس کی حیثیت ایک دھتکارے ہوئے انسان کی سی ہوگی جو یعنی ان کی مخالفت کرے گا، اور اس پر بعض احادیث بھی صادق آئیں گی، یہ لوگ فٹ کرتے ہیں، جیسا کہ حدیث ہے صحیح مسلم کتاب الامارہ میں، کہ من مات ولیس فی عنقہ بیعہ مات میتۃ جاہلیہ، جو اس حال میں مرا کہ اس کے گلے میں بیعت نہیں تھی تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ علیکم بالجماعہ، تم سب جماعت کو لازم پکڑو، یہ بھی حدیث ہے سنن الترمذی کی، شیخ البانی سے ترمذی میں سے صحیح کہا ہے۔ وَمَنْ شَدَّ إِلَى النَّارِ، اور جو اس سے شذوذ و انفرادیت اختیار کرتا ہے تو وہ جہنم میں بھی ان سے علیحدہ پڑا ہوگا۔ یہ بھی جو ہے سنن ترمذی کی روایت ہے، اور شیخ البانی نے وَمَنْ شَدَّ کے علاوہ اسے سید ترمذی میں صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَىٰ أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي، اور جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اس مسئلے نے مسلم نوجوانوں کے مابین انتشار پیدا کر دیا ہے، اور ہمارے اس اسلامی شاعری کی ادائیگی کے لیے مملکت سعودی عرب آنے سے پہلے بھائیوں میں سے ایک ان امور پر بات کرنے لگا تو اس پر اس تنظیم سے نکل جانا ہی مقرر کر دیا گیا۔ آپ اس پر کیا جواب ارشاد فرمائیں گے؟ تو اس کے جواب میں شیخ محمد ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میرا جواب یہ ہے کہ سلفیوں کی اس طرح تنظیم سازی دراصل ایک تو یہ تقلید ہے قدیم اسلامی جماعتوں کی جو اس ڈگر پر ان سے پہلے گامزن ہوئی، اور ان باتوں میں سے کسی چیز کو بھی پیش ہی نہیں کر سکی جس کا وہ اعلان کرتی رہی، جیسے معاشرے کی اصلاح کی کوشش اور اسلامی ریاست کا قیام۔ اسی لیے ہم ان تنظیموں کا رد کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایسی تنظیمیں نہیں ہیں جس پر مسلمان ان تمام صدیوں سے چلتے آئے، جو کہ اس اساس پر قائم تھی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو، اور اس اساس پر کہ علم نافع کی تعلیم ہو اور عمل صالح کی جانب رہنمائی ہو، بلکہ جیسا کہ اس تفصیلی سوال میں دی گئی مثالوں میں سے یہ بھی تھا کہ وہ اپنی جماعت والوں پر فرض قرار دیتے ہیں کہ ان کی اندھی اطاعت کرتے جائیں اگرچہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر مبنی ہوں۔ اگر ایسی جمعیات والے کہیں کہ ہم کہاں معصیت الہی کا حکم دیتے ہیں، تو ان کی معصیت الہی میں تنظیم کی اندھی اطاعت کرنے کی مثال میں سے یہی کافی ہے کہ اس امیر کو جو انہوں نے مقرر کیا اس جماعت پر اسے یوں لیتے ہیں جیسے مسلمانوں کا خلیفہ ہوتا ہے، جس کی بنا پر اس کی ہر بات میں جو وہ حکم دے اطاعت واجب ہوتی ہے جب تک معصیت الہی کا حکم نہ دے۔ تو اس بارے میں جو ان کی بالکل واضح غلطی ہے، جیسا کہ آپ نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي، اور جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، سے یہ معنی لیتے ہیں کہ گویا کہ وہ اپنی زبان حال سے کہہ رہے ہیں
بلا شبہ ہماری جماعت کے جو امیر ہیں وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امیر ہیں. اسی قسم کا معنی جمعیت اہل حدیث کے بڑے ہندوستان میں مولانا انیس الرحمن اعظمی نے بھی اپنے ایک بیان میں دیا ہے، جس کا انشاءاللہ آئندہ حوالہ پیش کریں گے کبھی. تو شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دوسری جماعت بھی ہوتی ہے اور ان کا بھی امیر ہوتا ہے، وہ بھی یہی سمجھتی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امیر ہیں. پھر اسی طرح یہ کہ بات دیگر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے کہ وہ امارت کبریٰ والے احکام ولایت صغریٰ پر منتخب کرتے ہیں، اور ولایت صغریٰ میں سے وہ امام بھی ہے جو مسجد میں مسلمانوں کو 5 وقتہ نماز پڑھاتا ہے. تو جائز نہیں کہ اس کو امام اول خلیفہ والی صلاحیات تفویض کر دی جائیں، بلکہ اس کی صرف اس حدود میں اطاعت ہو سکتی ہے جو وہ شرعی احکام سے متعلق امر نہیں کرے. رہی یہ بات کہ کسی ایسی چیز کے بارے میں جس کی اصل مباح ہے اس تعلق سے حکم دے تو اس کی اطاعت واجب ہے کہ نہیں، تو جاننا چاہیے کہ اس امام کی جو کہ مسجد کا امام ہے اس بارے میں اطاعت واجب نہیں، کیونکہ بلا شبہ یہ وہ والا امام اکبر نہیں کہ جو مسلمانوں کو اگر کسی چیز کا حکم دے جس میں وہ ان کی مصلحت دیکھتا ہے لیکن وہ امر اصلاً مباح ہے، تو پھر اس حال میں اس امیر اکبر کی اطاعت واجب ہے، جیسا کہ عورت پر اپنے خاوند کی اطاعت معصیت الہی کے علاوہ باتوں میں واجب ہے. لہذا یہ جو عمارتیں اور ولایتیں عصر حاضر میں ان نت نئے تنظیموں میں پائی جاتی ہیں، خصوصاً جو موجودہ تنظیمیں ہیں، تو یہ سب سے پہلی بات کہ ولایت کبریٰ نہیں، کیونکہ تمام مسلمانوں نے ان کی بیعت نہیں کی، لہذا ان کے امیر کو امیر اعلیٰ والے احکام نہیں دیے جائیں گے. دوسری بات، ایک اور بات جس پر نظر کرنی چاہیے اور اس پر انتباہ کرنا بنتا ہے وہ یہ کہ بلا شبہ شریعت نے جو امیر عام و حکمران کی اطاعت کو جس حد تک ثابت کیا ہے، یہ تو اپنے بنائے گئے خاص امیر کی اطاعت کا حکم دینے میں اس حد سے بھی تجاوز کرنے ہیں، جیسے کہ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا اور اس پر ایک امیر مقرر فرمایا. پھر اس امیر نے چاہا کہ اپنے ماتحتوں کی آزمائش کریں، بس کیا انہوں نے اپنے امیر کی اس بات میں اطاعت کی جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ اپنے امیر کی اطاعت کرنا؟ چنانچہ ہوا یہ کہ اس نے ان میں سے بعض کو حکم دیا کہ لکڑیاں جمع کرو، تو انہوں نے ایسا ہی کیا. پھر حکم دیا کہ اس کے ارد گرد سب جمع ہو جاؤ. پھر بعض کو حکم دیا کہ اس میں آگ جلاؤ، تو انہوں نے جلائی اور وہ بھڑکنے لگی. پھر ان سے کہا کہ اپنے آپ کو اس آگ میں پھینک دو، تو وہ رک گئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے اللہ کی قسم ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہی اس آگ سے بچنے کے لیے تھے، تو پھر ہم کیسے اپنے اس امیر کا کہا مانیں اور اپنے آپ کو آگ میں جھونک دیں؟ واللہ ہم ایسا ہرگز نہیں کریں گے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر آپ سے دریافت نہ کر لیں. پس پیغام رساں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پورا قصہ سنا دیا. اس پر آپ نے فرمایا کہ اگر وہ اپنے آپ کو آگ میں پھینک دیتے تو تا قیامت اس سے نہ نکل پاتے. خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں، یعنی فرمایا لو دخلوها ما خرجوا منها ابدا انما الطاعة في المعروف. صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے علی رضی اللہ عنہ سے، لا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق، مشہور اصول ہے. تو جب معاملہ اس طرح ہے اور وہ امیر بھی ایسا تھا جسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست امیر بنایا تھا، اس تک کی معصیت الہی میں اطاعت نہیں کی جا سکتی، تو پھر کیسے ان مختلف مناہج، مذاہب اور رجحانات رکھنے والے امراء کی جا سکتی ہے، جو کہ بالکل صراحتاً یہ کہتے ہیں جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا سوال میں کہ ہر فرد پر لازم ہے کہ وہ ان قراردادوں کی پابندی کرے، جن میں سے یہ بھی ہے کہ مرد و زن میں اختلاط ہوں، یعنی فری مکسنگ ہو، لیکن بس یہ کہ اپنے نفس کو بچاتا رہے. سبحان اللہ. جبکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جن کا وصف خود رب العالمین بیان کرتا ہے کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، سورۃ التوبہ 128 میں، کہ مومنوں پر بہت شفقت کرنے والے نہایت مہربان ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا تھا
کیا ان کے لیے مباح قرار دیا یعنی جائز قرار دیا تھا کہ اپنے نفس کو فتنے پر پیش کریں، یا یہ فرمایا تھا کہ پہلی بلا قصد بلا ارادے جو نظر پڑ جائے یعنی عورت پر تو معاف ہے، دوسری پر مواخذہ ہوگا، پکڑ ہوگی؟ اور یہ بھی فرمایا کہ ابن آدم پر زنا میں سے اس کا حصہ لکھ دیا گیا ہے، وہ لامحالہ اسے پا لے گا، بس آنکھ بھی زنا کرتی ہے، اس کا زنا دیکھنا ہے، اور کان بھی زنا کرتا ہے اور اس کا زنا سننا ہے، اور ہاتھ بھی زنا کرتا ہے، اس کا زنا پکڑنا ہے یعنی چھونا یا مصافحہ، اور ٹانگ بھی زنا کرتی ہے اور اس کا زنا چلنا ہے۔ پھر فرمایا کہ الفرج ويصدق ذلك الفرج ويكذبه، ان سب کی تصدیق یا تکذیب پھر شرمگاہ کرتی ہے آخر میں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو یقیناً ان مزعوم عمرا نے اپنے متبعین کے لیے یہ مباح قرار دے دیا کہ وہ اختلاط اختیار کریں اور اپنے نفس کو فتنے پر پیش کریں، بلکہ ان میں سے بعض نے بالکل صراحتاً یہ بات کہی، حالانکہ وہ سلفیوں میں سے ہیں، کہ میرے بھائی دعوت کی غرض سے ہر چیز جائز ہے، چنانچہ دعوت کی خاطر اب جائز ہے کہ مرد عورت سے مصافحہ کرے، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہ گواہی دیتے ہوئے فرماتی ہے کہ واللہ ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرأۃ قط، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک نے کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا۔ یہ بھی صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، یعنی ایسی عورت کے جسے چھونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال نہ تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک نے کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا۔ کیا ان سے بڑھ کر کوئی دعوت کا کام کر سکتا ہے؟ بلکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں اور خواتین سے بیعت لی تو ایک عورت کھڑی ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ جس طرح بیعت کے لیے آپ مردوں سے ہاتھ ملاتے ہیں اس طرح خواتین سے بھی ملائیں، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لا اصافح النساء، بے شک میں عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتا۔ اسے امام النسائی نے سنن صغریٰ میں روایت کی اور شیخ البانی نے صحیح النسائی میں اسے صحیح قرار دیا اس روایت کو۔ تو یہاں پھر آپ کیسے سلفی ہو سکتے ہیں؟ صرف محمدی ہی نہیں کہ جو اقوال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، بلکہ منہج سلف صالحین پر چلنے والے سلفی کیسے ہو سکتے ہیں؟ جبکہ سلف صالحین میں سے تو کسی نے بھی مرد کے لیے مباح قرار نہیں دیا کہ وہ ایسی عورت کے ہاتھ کو چھوئے جو اس کے لیے حلال نہیں۔ یہاں ان لوگوں کا ایک قاعدہ آتا ہے الغایۃ تبرر الوسیلہ، یعنی کسی چیز کی غایت اس کے لیے اختیار کردہ وسائل کا جواز بنتی ہے، یعنی اصل مقصد دیکھیں تو کوئی بھی طریقہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعوت ایسی جگہوں تک پہنچے جہاں تک اکھڑ مزاج اور متشدد داعیان نہیں پہنچ سکتے، لہذا اس وجہ سے یہ لوگ بعض احکام میں تساہل، اپنے گمان میں نرمی اپناتے ہیں، اس باطل اور کافر قاعدے کی طرف رجوع کرتے ہوئے کہ الغایۃ تبرر الوسیلہ۔ اسی لیے ہم پلٹتے ہیں اپنی بات پر اور کہتے ہیں یہ عمرا اگر کسی ایسی چیز کا حکم دیں جس میں امت کی مصلحت ہو تو اس میں ان کی اطاعت کر لو، کوئی معنی نہیں، لیکن ان کی اطاعت فرض نہ ہوگی، کیونکہ بلا شبہ وہ کام نہیں جو کہ خلفاء کی مانند ہوتے ہیں۔ ان کے صلاحیت میں سے ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی مباح چیز کا حکم دیں تو واجب ہو جاتی ہے، چنانچہ اگر اس میں مصلحت ہو اور اس جماعت کے جانب منسوب ہونے والا شخص اس پر عمل کر لے تو اس میں کوئی معنی نہیں، لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت میں ہو تو اس صورت میں وہی سابقہ قول پیش نظر رہے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں کسی بھی مخلوق کی اطاعت نہیں، جیسا کہ مسند احمد کی حدیث ہے اور سلسلہ صحیحہ میں شیخ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اور ہمارا اکیلے ہی مر جانا اس طور پہ کہ نہ ہم میں کوئی ربط ہونا ہو نہ اجتماع، جو عموماً تنظیم سازوں کا جواز ہوتا ہے، اس سے بہتر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بھی مسئلے میں مخالفت کریں۔ اس سے کہیں بہتر ہے کہ ہم گمراہی اور ایسے منہج پر مجتمع ہوں جو یہ مقرر کرتے ہیں، جبکہ یہ جانتے ہیں کہ بلا شبہ وہ اپنے بہت سے اوامر میں شریعت کی مخالفت کرتے ہیں،
اسی لیے میں اس بھائی سے کہنا چاہتا ہوں جس نے ان عوامر کو مخاطب کیا اور ان کے سامنے کھڑا ہو گیا کہ پریشان نہ ہو، اگرچہ وہ اس جماعت سے نکل گیا لیکن یقیناً وہ اس حقیقی الجماعت سے نہیں نکلا، کیونکہ جماعت تو وہ ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت ہے۔ یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ بے شک جو یہ کہہ رہے ہیں وہ محض ان کی اپنی آراء ہیں اور اجتہاد ہیں اور ان کے سلف صالحین سے منقول نہیں۔ یہاں میں آخری بات کرتا ہوں، وہ یہ کہ بے شک یہ لوگ جو اس قسم کی قراردادیں منظور کرتے ہیں اور بعض محرمات کو اس دعوے کے ساتھ مباح قرار دیتے ہیں کہ یہ مصلحت کا تقاضا ہے، تو میرے اعتقاد میں یہ لوگ، میں جزم کے ساتھ کہتا ہوں کہ اولاً وہ علماء نہیں ہیں، انہوں نے شریعت کو کتاب و سنت کی صورت میں پڑھا ہی نہیں ہے، اور ظاہر ہے اس سے بھی اولا در اولا بات یہ ہے کہ یہ مجتہدین میں سے نہیں کہ جن کے لیے جائز ہوتا ہے کہ وہ قیاس کریں اور اعتبارات کو برقرار لائیں، اور آخر تک جو مجتہدین کر سکتے ہیں جو کہ علم اصول میں معروف ہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں کہ بس جن کے پاس بعض اسلامی معلومات سی ہیں اور یہاں وہاں سے اقوال پکڑے ہوئے ہیں، اور ہو سکتا ہے ان کے پاس بعض علماء کرام کے کلمات بھی ہوں حدیث میں یا اصول میں، لیکن یہ خود علماء نہیں کہ جو اس امت کی فکری اعتبار سے قیادت کر سکیں۔ یہ تو محض ایک ابھرتی بیداری و تحریک ہے، لیکن اپنے رب کی ہدایت کے بغیر۔ اس لیے میں کہتا ہوں، حالانکہ میں ان جماعتوں کی تمام شخصیات کو نہیں جانتا، پھر بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ کبھی بھی ان میں کسی عالم شیخ کو نہیں پائیں گے، بلکہ یہ تو صرف اور صرف بعض جذباتی نوجوان ہوں گے جو اپنے گمان میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ پھر سائل کہتا ہے شیخ سے، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الامین۔ یا شیخ، ان قراردادوں کا جو مسئلہ ہے ان میں سے یہ بھی ہے کہ اختلاط بلا شبہ حرام تو ہے، لیکن دو شرطیں اس میں یہ لگاتے ہیں ان جامعات میں داخل ہونے کی کہ منکر کو کم سے کم کیا جائے اور فتنے سے امان ہو۔ دوسری بات یہ کہ وہ کہتے ہیں مخالفت کرنا جائز نہیں، کیونکہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی مخالفت نہیں کی تھی اور ان کے ساتھ نماز پڑھی اور پوری 4 رکعت پڑھی، حالانکہ عثمان رضی اللہ عنہ قصر پڑھا کرتے تھے اور ابن مسعود سنت کے مطابق اسی کے قائل تھے، لیکن دریافت کرنے پر ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اختلاف شر ہے۔ اس وجہ سے جماعت کے امیر فرماتے ہیں کہ مخالفت نہ کی جائے کیونکہ اختلاف شر ہے۔ شیخ البانی فرماتے ہیں لیکن آج عثمان رضی اللہ عنہ کہاں ہیں؟ سائل کہتا ہے کہ غیر موجود ہیں۔ شیخ البانی کہتے ہیں ٹھیک ہے، پھر یہ بھی دیکھیں کہ فتنے سے امان کیسے ہو سکتی ہے، اس کے دروازوں میں گھس کر یا ان سے دور رہ کر۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں سے ایک جملہ ذکر کیا تھا، اب اس کلام کے اختتام پر ہم وہ پوری حدیث ہی پڑھ لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس۔ بے شک حلال بھی واضح ہیں اور حرام بھی واضح ہیں، اور ان کے درمیان، ان کے مابین بعض متشابہ امور بھی ہیں جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه۔ پس جو شبہات سے بچا تو یقیناً اس نے اپنا دین اور عزت بچا لی، اور جو شبہات میں پڑا تو گویا حرام میں واقع ہوا، جیسا کہ چرواہا کسی باڑ کے کنارے اپنے مویشی چراتا ہے تو خدشہ رہتا ہے کہ عنقریب وہ ممنوع جگہ سے، ممنوع علاقے سے چرنا شروع کر دیں گے۔ الا وان لکل ملک حما الا وان حما اللہ محارمہ۔ آگاہ رہو کہ بے شک ہر بادشاہ کی اپنی حدود ہوتی ہے، اور جان لو کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی حدود اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ اور جان لو کہ بلا شبہ جسم میں ایک لوتھڑا ایسا ہے گوشت کا، اگر وہ صحیح رہے تو سارا جسم صحیح رہتا ہے، اور اگر اس میں بگاڑ آ جائے تو سارے جسم میں بگاڑ آ جاتا ہے۔ جان لو کہ وہ ٹکڑا دل ہے۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، مختلف الفاظ کی کمی زیادتی اور اختلاف کے ساتھ
حقیقت یہ ہے کہ جو بات آپ نے ابھی آخر میں ذکر کی اس کا جواب پہلے ہو چکا ہے، جب میں نے یہ کہا کہ یہ لوگ اپنے امیر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امیر پر قیاس کرتے ہیں، حالانکہ یہ قیاس مع الفارق ہے، یہاں جیسا کہ بعض فقہا فرماتے ہیں یہ تو لوہاروں کو مقرر فرشتوں پر قیاس کرنا ہوا، لہذا یہ روئے زمین پر باطل ترین قیاس ہے، اسی لیے آج کوئی عثمان رضی اللہ عنہ نہیں، یعنی کوئی خلیفہ نہیں، بلکہ ان اسلامی جماعتوں پر واجب ہے کہ وہ ایسے اسلامی معاشرے کی ایجاد کی کوشش کریں جس میں سے خلیفہ راشد نکلے، نہ کہ ہر جگہ پر اپنا اپنا امیر موجود ہو اور اسے عثمان رضی اللہ عنہ جیسے اور ان سے پہلے اور بعد والوں جیسے امیر اکبر والے احکام دیے جائیں۔ اسی قدر کفایت ہے، والحمدللہ رب العالمین۔ یہ سلسلۃ الہدی والنور کیسٹ 401 میں شیخ نے فرمایا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بظاہر یہ آخری والا قول بعض احزاب و جمعیات کی موافقت میں لگتا ہے، جو اسی طرح کہتی ہیں کہ سنت میں وارد شرعی احکام تمام مسلمانوں کے ایک خلیفہ کے ساتھ خاص ہیں، موجودہ حکام پر وہ منطبق نہیں ہوتے، جس کا جواب ہم کئی ایک مقالات میں سلف کے اجماع سے ثابت کر چکے ہیں، اور وہی دلائل جب شیخ البانی رحمہ اللہ کو بتلائے گئے تو آپ نے بھی اپنے اس موقف سے رجوع فرمایا، الحمدللہ۔ اور تو اور شیخ البانی رحمہ اللہ کھرے و مخلص سلفی عالم ہونے کی حیثیت سے جب ان کے سامنے دلائل ذکر کیے گئے تو بلا مناقشہ اور حیل و حجت کے انتہائی آسانی سے مان گئے کہ اگر یہ سلف کا موقف تھا تو ہم ان کے ساتھ ہیں، الحمدللہ۔ سلسلۃ الہدی والنور کیسٹ رقم 915 البیع والموالات، اور اس میں خلیفہ اور حاکمیت عند سید قطب اس کا بھی ذکر ہے، جس میں شیخ جمیل الدین رحمہ اللہ نے سوالات کیے تھے بتاریخ 20 ربیع الاول 1417 ہجری، بمطابق 5 اگست 1996 میں یہ مکالمہ موجود ہے۔ شیخ البانی کیا حال ہیں؟ شیخ جمیل الدین الحمدللہ۔ شیخ البانی فرماتے ہیں خیریت سے ہیں، شیخ زینو فرماتے ہیں الحمدللہ۔ یعنی سلام دعا کے بعد اصل بات پر آتے ہیں۔ شیخ جمیل زینو رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شیخ ربیع جو مدینہ میں ہیں وہ بھی آپ کو سلام بھیجتے ہیں، یعنی شیخ البانی کو۔ شیخ البانی فرماتے ہیں وعلیکم وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ان کی کیا خیر خبر ہے؟ شیخ فرماتے ہیں الحمدللہ خیریت سے ہیں۔ اور شیخ ربیع کے لیے شیخ البانی دعا کرتے ہیں۔ شیخ جمیل زینو فرماتے ہیں کہ شیخ ربیع اور دیگر بھائی لیبیا میں اور مدینہ میں بعض طلاب العلم نے میرے لیے ایک ورقہ لکھا تھا، لیکن مجھ سے وہ گم ہو گیا ہے۔ شیخ البانی فرماتے ہیں خیر ہے، تو شیخ جمیل زینو فرماتے ہیں بیعت کے مسئلے کے تعلق سے انہوں نے کہا تھا شیخ سے پوچھنا۔ شیخ البانی کہتے ہیں خلیفہ کی بیعت، تو انہوں نے جواب دیا خلیفہ یا بادشاہ یا جو کوئی بھی کسی ملک پر غالب حاکم ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ بلا شبہ صلی صالحین اس کی موالات یا ولایت تسلیم کرتے تھے جو کسی ملک پر غالب آ جائے، تاکہ کوئی افراتفری نہ ہو کہ کوئی مسئول موجود نہ ہو۔ ہم نے کہا کہ انشاءاللہ اس بارے میں ہم عنقریب تحقیق کریں گے، اور ایک کتاب ہے معاملۃ الحکام فی ضوء الکتاب والسنہ شیخ عبدالسلام برجس رحمہ اللہ کی، اور اس کتاب کے کافی مضامین ہماری ویب سائٹ پر ترجمہ بھی ہو چکے ہیں اور باقی پر کام جاری ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تکمیل کی توفیق دے، اس میں تمام چیزیں موجود ہیں۔ اور ایک کیسٹ میں بھی جو ہمارے پاس ہے وہ ثابت کرتے ہیں کہ بے شک سلف صالحین حکمرانوں کی بیعت کیا کرتے تھے، اور جو کوئی بھی ملک پر غالب آ جاتا اس کی، اور ہم چاہتے ہیں آپ اس بارے میں استفادہ حاصل کریں۔ جیسا کہ کچھ مضامین میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ اس کتاب میں سے جو ترجمہ شدہ ہیں ہماری ویب سائٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمان حکمران میں اگر امامت کی تمام شرائط نہ بھی پائی جائیں پھر بھی وہ امام المسلمین سے وہی مراد ہوگا۔ اسی طرح مضمون ہے کہ جس امام کی اطاعت کا حدیث میں حکم ہے وہ یہی موجودہ حکمران ہے، اور مضمون ہے کہ ظالم مسلمان حکمران کے فسق کی وجہ سے اس کی بیعت و حکومت منسوخ نہیں ہوتی۔ اسی طرح یہ کہنا غلطی پر مبنی ہے کہ حکمرانوں کی سماعتات سے متعلق جتنے نصوص ہیں وہ تمام مسلمانوں کا ایک خلیفہ ہونے کے ساتھ مقید ہیں۔
اور یہ بھی عنوان ہے کہ ایک سے زائد ائمہ یا خلیفہ ہونا صحیح ہے، اور ہر امام حکمران خلیفہ کا اپنے ملک میں وہی امام اعظم والا حکم ہوگا۔ اور یہ بھی مضمون ہے کہ غالب آ جانے والے حکمران کی بھی اطاعت واجب ہے اور خروج حرام ہے۔ یہ آپ ہماری ویب سائٹ پر تمام مضامین پڑھ سکتے ہیں۔ تو شیخ البانی اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ بھائی آپ کے سوال میں موالات و بیعت دونوں کا ذکر ہے، کیا آپ ان دونوں کو ایک شمار کرتے ہیں یا پھر ان میں فرق کرتے ہیں؟ شیخ جمیل دنوں کہتے ہیں ابھی تو ہم صرف بیعت کی بارے میں بات کر رہے ہیں، شیخ البانی میں وہی کہہ رہا ہوں جو آپ کے اس کلام میں تھا۔ شیخ کہتے ہیں جی اس طرح ہے۔ تو شیخ البانی کہا تو پھر آپ کا مقصد صرف بیعت کے متعلق سوال ہے؟ جی بیعت کے متعلق سوال ہے۔ یہ البانی فرماتے ہیں جہاں تک موالات کا تعلق ہے تو اس میں ہمیں کوئی شک نہیں، جبکہ جہاں تک بیعت کا تعلق ہے تو مجھے نہیں معلوم۔ اب اگر آپ ان میں سے بات سے نقل کر رہے ہیں کہ اگلا شبہ سلف صالحین ایسا کرتے تھے تو پھر ظاہر ہے ہم تو سلف کے ہی ساتھ ہیں، تو اس میں بھی مثلاً وہ یا آپ کیا ذکر کرتے ہیں سلف سے؟ شیخ جمیل زین رحمہ اللہ کہتے ہیں مثلاً امام احمد رحمت اللہ علیہ، کیا انہوں نے خلیفہ کی بیعت نہیں کی؟ شیخ البانی سائل اور مسئول بدل نہیں جاتے، میں نے وہ کہا جو میرے پاس تھا، آپ وہ کہیں جو آپ کے پاس ہے، آپ پلٹ کر مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں۔ میں نے کہا اگر میں جانتا ہوتا تو آپ کے سامنے ذکر کر دیتا، اور ہم ہمیشہ یہی کہتے آئے ہیں اور اسی کے گرد رہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، سورۃ الاسراء 85، اور تمہیں تو نہیں دیا گیا علم میں سے مگر بہت تھوڑا۔ شیخ البانی فرماتے ہیں اور علم جیسا کہ آپ جانتے ہیں دو اقسام کا ہوتا ہے، جو علم منسوخ ہوتا ہے کتاب اللہ میں اور منشور ہوتا ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور اگرچہ علماء کرام نے ان دو علوم پر ایسی خصوصی توجہ و عنایت فرمائی ہے کہ جس کی دنیا میں مثال نہیں، لیکن اس کے باوجود ایک عالم سے ان میں سے کوئی چیز رہ جاتی ہے تو پھر لوگوں کے اقوال و افعال سے کچھ رہ جانے کا کیا کہنا، یہ تو بحر بے کنار ہے۔ اسی لیے میں نے ابھی آپ سے مجمل کلام کی صورت میں کہا، اور ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے دین میں یہی اعتقاد رکھتے ہیں کہ اگر سلف نے ایسا کیا تھا تو ہم انہی کے پیروکار رہیں گے، لیکن مجھے یاد نہیں کہ آپ کو یاد ہے۔ شیخ جمیل دین رحمہ اللہ کہتے ہیں کتاب معاملۃ الحکام فی ضوء الکتاب والسنہ شیخ عبدالسلام نرجس کی، اور یہ کیسٹ بھی ہے، ان میں انہوں نے کچھ مسائل اور کچھ امور بیان کیے ہیں۔ ان میں انہوں نے کچھ مسائل اور کچھ امور بیان کیے ہیں کہ سلف حکام کی بیعت کیا کرتے تھے۔ یہ ہے کیسٹ اور یہ کتاب معروف ہے معاملۃ الحکام فی ضوء الکتاب سنہ۔ مجھے نہیں معلوم کہ آیا آپ کے پاس موجود ہے یہ کتاب، انہوں نے وہ کتاب میرے ساتھ بھیجی تھی لیکن مجھ سے کہیں کھو گئی ہے، اور یہ رہی وہ کیسٹ۔ شیخ البانی کہتے ہیں ہم انشاءاللہ یہ کیسٹ سن لیں گے۔ تو یہاں ان کا کلام ختم ہوا۔ ان کے علاوہ بھی سوڈان کی سلفی جماعت انصار السنہ کے بارے میں علماء کرام کے اقوال موجود ہیں، جیسے شیخ مقبل بن ہادی الوادعی رحمہ اللہ جو یمن کے بڑے عالم تھے سلفی، ان سے سوال ہوا آپ کی سوڈانی نوجوانوں کے لیے کیا نصیحت ہے اور وہ انصار السنہ کے ساتھ کیا معاملہ کریں جو اب اس بات کی حقدار ہے کہ اسے انصار البدع کہا جائے، اور آپ کی طالب علم کی کیفیت کے تعلق سے کیا نصیحت ہے اور کن کے پاس علم حاصل کیا جائے؟ جواب میں شیخ مقبل فرماتے ہیں میں انہیں نصیحت کرتا ہوں کہ وہ طالب علم کریں اور اس جماعت انصار السنہ سے دور رہیں، یہ بدعت کے دائیان بن چکے ہیں اور مادہ پرستی کے دائیان بن چکے ہیں، جبکہ جو طالب علم ہے اس کے تعلق سے میں تمنا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں میں سے کسی کو توفیق دے کہ ان کے پاس جائے اور ہمارے سوڈانی بھائیوں کو استفادہ پہنچائے، اگرچہ 3 ماہ کے لیے ہی کیوں نہ ہو، ان کو تعلیم دے کہ کتب سنت سے کس طرح سے استفادہ حاصل کیا جاتا ہے۔ اور میں نے آپ کو خبر کی کہ ایک بھائی حسین عشیش نے استفادہ کیا ہوا ہے، تو آپ ان سے استفادہ کریں، اور اگر وہ اس کی استطاعت رکھتے ہیں کہ وہ علم کی طرف سفر کر کے جائیں تو وہ ایسے علماء کے پاس جائیں جیسے شیخ البانی، شیخ ابن باز رحمہ اللہ ہیں، اس وقت تو حیات ہیں، اور آپ کو بالکل بچ کر اور دور رہنا ہے ان حزبیوں سے، کیونکہ ان کے علم میں کوئی برکت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ مخلص نہیں ہوتے، ان کا سارا سروکار بس لوگوں کو اپنے پاس جمع کرنا ہوتا ہے، اور لوگوں کو اس وقت زیادہ قریب کرتے ہیں جب انتخابات قریب ہوں، جبکہ اے سنی آپ کا فہم یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو کتاب اللہ کی تعلیم دیں
اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ انہیں اپنی تقلید اور اپنی اتباع کی طرف نہیں بلاتے، بلکہ ان سے کہتے ہیں ہم اور آپ دونوں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ میں جو کچھ بھائیوں کو ضرورت ہے سب کا مکمل حق تو ادا نہیں کر سکتا، لیکن انہیں نصیحت کرتا ہوں کہ وہ حفظ قرآن کی طرف اور کتب سنت سے استفادے کی طرف، اور اگر آسانی ہو تو اہل علم کی طرف سفر کرنے کی جانب متوجہ ہوں۔ یہ تحفۃ المجیب سوال نمبر 196 تھا۔ اور آپ نے مزید فرمایا المخرج من الفتنہ میں کہ سوڈان میں انصار و سنت کی حالت بدلنے اور بس مال جمع کرنے میں مشغول رہنے کے بعد اب یہ اہل سنت کے خلاف لڑتی ہیں، یعنی ان نوجوانوں سے جو اپنے دین سے تمسک اختیار کرتے ہیں، جو ان پر انکار کرتے ہیں کہ وہ جامعات میں مخلوط تعلیم کی اجازت دیتے ہیں، ان پر انکار کرتے ہیں کہ مساجد بنا کر صوفیوں تک کو دے دیتے ہیں۔ لہذا جو نوجوان اپنے دین کے ساتھ مضبوطی سے تمسک اختیار کرتا ہے وہ ان سے شدید نفرت کرتا اور دور بھاگتا ہے، اور ہم بھی انہیں نصیحت کرتے ہیں کہ اس انصار و سنہ جماعت سے دور رہیں۔ اب ان کا حال یہ ہو چکا ہے کہ ان کا اس کے سوا کوئی سروکار نہیں رہا کہ کس طرح بس مال جمع کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کو اچھے طور پر حق کی جانب لوٹنے کی توفیق دے۔ اسی طرح شیخ ربیع المدخلی حفظہ اللہ کے بہت سے اقوال ہم نے دیگر مقالات میں بھی ذکر کیے ہیں، بعض مزید آپ یہاں سن لیں۔ جیسے کہ شیخ نے فرمایا واللہ اب انصار و سنہ جماعت کو تو سروری لوگ ہی چلاتے ہیں، یعنی جو قطبی تکفیری قسم کے ہوتے ہیں، اور آسمان کے رب کی قسم یہ بات میں آپ کو بالکل صریح اور واشگاف طور پہ کہہ رہا ہوں۔ یا کیسٹ میں من ہم المرجع میں شیخ نے فرمایا، اور مزید فرمایا ایک دوسری کیسٹ جلسۃ الشباب اللیبی میں کہ جمعیت انصار و سنہ مصر میں برباد ہو چکی ہے، سوڈان میں بھی اور دیگر جمعیات بھی، خواہ مصر میں ہو یا ہندوستان میں، ہر جگہ یہ جمعیتیں برباد ہی برباد ہیں۔ اسی طرح مصر کے شیخ محمد بن عبد الوہاب البنا رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہاں انصار و سنہ کی حالت بہت زیادہ تبدیل ہو چکی ہے، ہماری مقامی جمعیت جو ہے خود اس کی بھی بہت متغیر ہو چکی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جمعیت ہر ایک کو مدعو کرتی ہے کہ ایک دہشت گرد ذہنیت والا اور اخوانی بھی آ کر خطاب کرنے لگتا ہے، اور فرمایا کہ انصار و سنہ میں سے بہت سے سنت کو اچھی طرح سے جانتے ہیں لیکن بہت سو کو اس مال نے بہکا رکھا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں ہر قسم کی گمراہی، تفرقہ بازی اور حزبیت سے بچا کر کتاب و سنت، عقیدہ، منہج اور فہم سلف صالحین کے مطابق ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وسبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔